بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سر، نمبر آپ کو کس نے دیا تھا؟ لڑکی بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس سوال کا جواب کیتھی ہی کو دیا جا سکتا ہے، میں نے چڑچڑے لہجے میں کہا۔ اب آپ بے تکلف ہو کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ لڑکی کی آواز میں دلچسپی عود کر رہی۔ کیا مطلب؟ یعنی اب تم خود ہی مس کیتھی ہونے کا اقرار کر رہی ہو؟ او سر، مس کیتھی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کو فون نمبر کے ساتھ صرف کیتھی لکھ کر دیا گیا ہوگا، جسے آپ غلطی سے مس کیتھی سمجھتے رہے ہیں۔ اس فون کے لیے کیتھی ایک پاس ورڈ ہے۔ پہلے انکار کرنے کے بعد اب تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے ناراضی سے پوچھا۔ اس لیے کہ ایک بار آپ نے صرف کیتھی بھی کہا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھ سے کھل کر اپنے ہر مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ بات کسی حد تک میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ فون نمبر اپنے انوکھے اور مغالطے میں ڈالنے والے پاس ورڈ کے ساتھ SSB یا راہ والوں کا انفارمیشن سینٹر تھا، جہاں کوڈ کے ذریعے شناخت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد پیغام دینے کے ساتھ ہی اپنے مسائل پر رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ میں نے بدری ناتھ کا ذکر سرے سے گول کرنے کا فیصلہ کر کے رسانیت سے کہا، میں شہر میں بہت شدت سے تنہائی کا شکار ہوں۔ یہاں کی پیشہ ور لڑکیاں میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا تم آج مجھے اپنا کچھ قیمتی وقت دے سکتی ہو؟ آپ اپنے بارے میں مزید کچھ بتائیں گے تاکہ میں ریکارڈ سے آپ کی آمد چیک کر سکوں؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ریکارڈ میں میرا ذکر نہیں ملے گا۔ میرا کام اہم نوعیت کا ہے، میں ڈیوٹی چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ آپ 1 بجے آکسفورڈ اسٹریٹ پر چائنا کرافٹ کے برابر میں سرے کے میکڈونلڈ میں پہنچے۔ سرمئی ہیٹ اور اسی رنگ کے اسکارف میں ایک دیسی لڑکی آپ کا ساتھ دینے کے لیے موجود ہوگی۔ آکسفورڈ اسٹریٹ بہت لمبی ہے اور شاید وہاں 1 سے زیادہ میکڈونلڈ بھی ہیں۔ میں آسانی سے تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ میں اس علاقے سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتا۔ یہ ماربل آرچ کے سامنے پہلی شاپ ہے، وہاں پہنچ کر آپ اسے نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ شکریہ، مگر وہ لڑکی مجھے کیسے پہچانے گی؟ یکا یک حاصل ہونے والی اس کامیابی پر میرا دوران خون تیز ہونے لگا۔ سرمئی ہیٹ اور اسکارف سے آپ اسے پہچانیں گے اور کیتھی کہہ کر مخاطب کریں گے، وہ آپ کو پہچان لے گی۔ اس بندوبست میں سرے مو بھی فرق نہیں ہوگا۔ لڑکی کا اصلی نام کیا ہوگا؟ میں اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہ رہا تھا۔ سوری سر، ابھی میں خود اس کے نام سے لا علم ہوں۔ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی خدمت کے لیے کسے روانہ کیا جا سکتا ہے۔ شناخت ہو جانے کے بعد وہ آپ کو اپنا اصلی نام بھی بتا دے گی۔ ایک بار پھر شکریہ، تم نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ میں نے کہا۔ 1 بجے ماربل آرچ میکڈونلڈ بائے۔ ان الفاظ کے ساتھ فون بند ہو گیا۔ کیتھی کی گتھی سلجھنے کے ساتھ ہی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے لندن میں انڈین سیکرٹ سروس کی صفوں میں کوئی کمزور دراڑ تلاش کر لی ہو۔ بدری ناتھ کے لندن پہنچنے تک میں اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بھارتیوں کو خاصا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میری نگاہوں میں وہ کامیابی اتنی اہم تھی کہ میرے لیے کمرے میں رک کر ویرا کی واپسی کا انتظار کرنا دشوار ہو گیا اور میں کمرہ مکفل کر کے اس کی تلاش میں ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا۔ وہ ایک میز پر بیٹھی ناشتے میں مصروف تھی اور غنیمت تھا کہ اکیلی ہی تھی۔ ناشتہ کر چکے ہو تو اب میرے پاس پیچھے کیوں آئے ہو؟ مجھے دیکھتے ہی وہ چٹکنے لگی۔ یہ باتیں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو، اس وقت میں کیتھی کی پہیلی حل کر کے آیا ہوں۔ بتاتے رہو، میں سن رہی ہوں۔ اس نے کسی گرم جوشی یا دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے پوری کتھا اسے سنا ڈالی۔ یہ ایک سنہرا موقع ہے، تمہیں ضرور جانا چاہیے۔ پوری بات سن کر اس نے کہا، اب میرے ساتھ رہنے پر تمہیں اعتراض ہے اور دوسری لڑکیوں کے پیچھے رال ٹپکاتے پھرتے ہو۔ جاؤ اور ضرور جاؤ، میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گی، لیکن اب مجھے بھی اپنی من مانی کرنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ اس وقت تمہاری کھوپڑی پر شاید برف جمی ہوئی ہے۔ یہ لڑکی کا نہیں، راہ اور SSB کی مقامی تنظیم تک رسائی کا معاملہ ہے۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ لندن جوڑوں کا شہر ہے۔ وہ بات میرے ذہن میں جم گئی تھی۔ میں نے اسی وجہ سے اس کے سامنے تنہائی کا سوال اٹھایا تھا۔ لڑکی سے مل کر تم کیا حاصل کر لو گے؟ ویرا نے کافی ختم کر کے سوال کیا۔ یہی مشورہ کرنے آیا ہوں، میں اسے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ معاوضے پر کام کرنے والی کسی کال گرل کو بھیج دے، اس سے تم کیا اگلوا لو گے؟ اور کچھ نہیں تو وہ چند نام یا پتے ہی دے دے گی۔ ہمارے لیے
لیے ایسے لوگ اہم ثابت ہو سکتے ہیں جو کیتھی کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ ان کی کوئی کارکن آ گئی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ان کی اصل کارکن تمہاری دل بستگی کے لیے نہیں، تمہیں پرکھنے کے لیے آئے گی۔ تمہاری بنائی ہوئی زنجیر کی ایک کڑی بہت کمزور ہے کہ ان کے ریکارڈ میں تمہاری آمد کا اندراج نہیں ہے، پھر بھی مل لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے پوچھا۔ ویرا نے کرسی چھوڑ دی۔ کاؤنٹر پر ناشتے کے بل پر دستخط کرنے کے بعد ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف واپس ہو لیے۔ تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب مقررہ وقت پر تم وہاں نہ پہنچے تو وہ لوگ چکنے ہو جائیں گے۔ انہیں یقین ہو جائے گا کہ لندن میں کوئی ایسا اجنبی موجود ہے جو ان کے کوڈ سے واقف ہو چکا ہے۔ اگر انہیں ہوشیار کرنا ہی ہے تو پھر اس لڑکی سے مل لینے میں کوئی نقصان نہیں۔ کوئی اہم بات معلوم نہ بھی ہو سکی تو ان کے ذہنوں میں کسی مشکوک اجنبی کا تصور سر نہیں ابار سکے گا۔ کراچی فون کرتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ میں نے کہا، مجھے لے جا کر کیا کرو گے؟ کیا ایک وقت میں 2 عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرو گے؟ ٹھیک ہے، پھر تم ہوٹل میں ہی آرام کرو، میں اکیلا ہو آؤں گا۔ وہ اچانک مسکرانے لگی۔ میں تمہیں ٹٹول رہی تھی، زیادہ دلیر بننے کی کوشش مت کرو، میں ساتھ چلوں گی اور دور رہ کر تم دونوں کی نگرانی کرتی رہوں گی۔ اگر اس لڑکی کے کچھ ساتھی بھی ہوئے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یہ لندن ہے، میرا خیال ہے یہاں پولیس کی سختی کی وجہ سے کھلے بندوں ایسے جرائم نہیں ہوتے۔ یہ جنت ہی کیوں نہ ہو، میں ساتھ جاؤں گی۔ کمرے کے بستر اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کر میرا سر پھٹ جائے گا۔ یکسانیت مجھے زیادہ دیر تک راس نہیں آتی۔ 11 بجے میں نے کراچی فون کیا تو وہاں وہ تینوں ہی میری کال کے انتظار میں جڑے بیٹھے تھے۔ فون اول خان نے اٹھایا اور چہکنا شروع ہو گیا۔ کل رات تم کہاں غائب تھے؟ تمہارے بارے میں سلطان شاہ بہت فکر مند تھا۔ مدن موہن کے مزید کچھ اعترافات ریکارڈ کروائے تھے۔ اس کے علاوہ سلیم اکبر خان کے دفتر کا ریکارڈ سیل کرانا تھا۔ وہ پاکستان کی بعض اہم تنصیبات کے نقشے چرا کر اپنی تحویل میں رکھے بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ مدن موہن کے حوالے کر چکا ہوگا۔ یہ برا ہوا، اب سلیم کو یہ اطلاع ملے گی تو وہ پاکستان لوٹنے کا ارادہ منسوخ یا ملتوی کر دے گا۔ دفتر سیل کرنے کے اسباب بہت مختلف ظاہر کیے گئے ہیں۔ وہ باہر سے آنے والے مال کے چھوٹے اور قیمتی حصے بندرگاہ سے چوری کروا کے پارٹیوں سے ان کے انشورنس کلیم داخل کروا دیتا ہے۔ ان کے بغیر بقیہ کھیپ بیکار ہوتی ہے۔ وہ درآمد کنندگان کو وہی مسروقہ حصے منہ مانگے داموں پر فروخت کر دیتا ہے۔ اس کے ان گپلوں کی شکایت ریکارڈ پر تھی۔ ساری کارروائی چوری کے انہی واقعات کی بنا پر کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی کام پیدا ہو رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے معاملے میں بھی سرگرمیاں جاری ہیں۔ سول ایویشن کے قوانین کے مطابق ان کی اجازت اور اطلاع کے بغیر کوئی غیر فوجی طیارہ فضا میں بلند نہیں ہو سکتا۔ متوقع پروازوں کے لیے وہ مشروط اجازت نامے جاری کرتے ہیں۔ پرسوں رات والے ہیلی کاپٹر کی پروازیں غیر قانونی تھی۔ یہ چھان بین ہو رہی ہے کہ ہیلی کاپٹر کس کی ملکیت تھا۔ میرے آدمیوں نے اس کی بعض نشانیاں نوٹ کر لی تھی۔ اس مہم کے نتائج بھی جلد ہی آ جائیں گے۔ سلطان شاہ کیا کر رہا ہے؟ اسے میں نے رات ایک کام سونپا تھا، اس نے وہ پیغام دے دیا ہے۔ بدری مطمئن تھا ان کے پاسپورٹ اور ٹکٹ کل لائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی روانگی کے بارے میں فیصلہ کر ہی لیا گیا ہے۔ اول خان سے بات ہو جانے کے بعد میں نے غزالہ اور سلطان شاہ سے بھی مختصر سی گفتگو کی۔ 24 گھنٹوں میں 3 مرتبہ رابطہ ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کال سے فارغ ہو کر ہم دونوں نے اسی وقت ہوٹل چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کیتھی کا مجوزہ میکڈونلڈ بہت مشہور تھا اور ہم دونوں کا دیکھا ہوا تھا۔ ہم وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے تھے، اس لیے اس مشہور سڑک کی لدی پھندی دکانوں کا سروے شروع کر دیا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ سے ملنے والی پورٹ مین اسٹریٹ کے نکڑ پر لٹل ووڈ اسٹور تک جانے کے بعد ہی ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ میں ٹھیک 1 بجے اس پرہجوم فاسٹ فوڈ ریسٹوران میں داخل ہوا تو فضا مانوس خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ میں نے نچلے فلور پر سروس کاؤنٹر کے سامنے صاف آرا گاہکوں کا گہری نظروں سے جائزہ لے ڈالا، مگر وہاں سرمئی ہیٹ اور اسکارف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں کشادہ زین نے طے کر کے باتھ روم سے آگے بلائی فلور پر گھوما ہی تھا کہ دونوں مطلوبہ چیزیں ایک سرمئی وجود پر نظر آ گئیں۔ وہ شریرے بدن اور متوسط قامت والی ایک دلکش عورت ضرور تھی، مگر جوان نظر آنے کی تمام تر ارادی کوششوں کے باوجود 30 برس کے آس پاس نظر آ رہی تھی۔ اپنے خد و خال سے وہ کافی تیز و ترار معلوم ہو رہی تھی اور کسی کا انتظار کرنے کے انداز میں کنارے سے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر دھیمی آواز میں کیتھی کہا تو اس کے چہرے پر شناسائی کی علامت ابھر آئی اور اس نے خوش ہو کر میرا ہاتھ داہنا بازو تھام لیا۔ ہائے ہنی، تم وقت پر آئے ہو، مگر شاید میں وقت سے پہلے آ گئی تھی۔ اور
نیچے چل کر کچھ خرید لاتے ہیں، اب لنچ کا وقت ہو گیا ہے۔ میں دوبارہ زینوں کی طرف پلٹ گیا، وہ میرے بازو سے تقریباً لپٹی ہوئی چل رہی تھی۔ وہاں سب جوڑوں کا یہی حال تھا، کچھ جوڑے اتنے پرجوش تھے کہ کھانے کے دوران بھی وقفے سے چونچے لڑانے میں مصروف تھے، اس لیے کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں دی اور میں اسے لے کر باہر فٹ پاتھ پر نکل آیا۔ کیا کچھ کھانے کے پینے کا ارادہ نہیں ہے؟ باہر نکلتے ہی اس نے ٹھنک کر پوچھا۔ بھیڑ بھاڑ سے مجھے وحشت ہوتی ہے، کسی پرسکون جگہ لنچ کریں گے، میں نے اسے تسلی دی۔ اور تو پھر ہائیڈ پارک میں چلتے ہیں، سرسبز گھاس پر سکون ہی سکون ہوگا، کچھ باتیں کر کے ہم کسی اچھے ہوٹل میں چلیں گے۔ وہ مجھے لے کر سڑک پار کرنے کے انتظار میں رک گئی۔ میرا نام گیتا ہے اور تم کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ ٹھاکر سنگھ، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ عورت پیشہ ور ضرور تھی مگر کال گرل نہیں تھی۔ اس کے حد سے بڑے ہوئے اعتماد اور چوکنے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بدری کی ہم پیشہ تھی۔ تم بھارت سے کب پہنچے ہو؟ سڑک پار کر کے اس نے پوچھا۔ جب پروگرام طے تھا یہاں آ گیا۔ ان فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سے لطف اندوز ہونا ہے۔ تمہیں بھیجنے والے نے تمہیں یہ بات بتا دی ہوگی، نہ بتاتی تب بھی میں یہی کرتی۔ تم بہت وجیح اور شکیل مرد ہو، حیرت ہے کہ تم یہاں تنہا تھے۔ آدمی کے ساتھ اس کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ہر ایک پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ صرف اس وجہ سے میں ہر ایک سے دور رہتا ہوں، لیکن کارکردگی بڑھانے کے لیے کبھی کبھی عورت کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ تم کس ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو؟ اس نے بہت بے خوفی سے وہ ٹیڑھا سوال کر ڈالا۔ یہ ممنوع سوال ہے، میں چاہوں تو اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ سکتا ہوں۔ میرے بڑے مجھ سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ یہ دیکھو ہائیڈ پارک کی گھاس کتنی سبز اور حسین ہے، بالکل تمہاری طرح۔ شاید تم نے بھی اب تک سمجھ لیا ہوگا کہ میں یہاں کی کوئی عام سی گشتی نہیں ہوں، ایک ذمہ دار عورت ہوں۔ میں نے بھی اپنے بڑوں کی مرضی سے یہ سوال کیا ہے، تم اس کا جواب دے سکو تو تمہیں یہاں بہت سی ایسی آسانیاں مل سکتی ہیں جن کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ میرے سامنے زیادہ دیر تک اپنا برم برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ اگر میں یہی سوال تم سے پوچھوں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے بڑوں کی مرضی پر چل رہی ہوں، تم اپنی مرضی سے سوال کرو گے، تمہارے لیے یہ شجرے ممنوع ہوگا اور میں اس کو جواب نہیں دوں گی۔ یہ بتا کر تم نے میرا سارا لطف غارت کر دیا۔ اب مجھے ہر قدم پر یہ احساس ستاتا رہے گا کہ تم میری ساتھی نہیں، ایک حریف ہو جس پر میرا زور نہیں چل سکتا۔ بھول جاؤ کہ یہ باتیں ہوئی بھی ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ ہمارا پیشہ ہی ایسا ہے کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تن من سے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے راستے جدا ہیں مگر مقصد ایک ہے۔ میرا یہ تن تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سرسبز گھاس پر ٹہلتے ٹہلتے میں نے اچانک یوں رخ بدل لیا کہ میں اپنے عقب میں نگاہ ڈال سکوں، اور مجھے یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ ویرا بھی مست خرامی کے انداز میں کچھ فاصلے سے چلی آ رہی تھی۔ کیا تم وطن سے پہلی بار باہر نکلے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد گیتا نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، ایک بار 2 دن کے لیے دبئی ضرور گیا تھا مگر وہ سفر جیسا نہیں تھا۔ وہ عارفانہ انداز میں ہنس پڑی۔ ایسی تنہائیاں گھر سے پہلی بار باہر نکلنے والوں کو بری طرح ستاتی ہیں۔ کنوارے ہو تو ماں باپ اور بہن بھائی یاد آتے ہیں، شادی شدہ ہو تو جورو کی یاد 8 آنسو رلاتی ہے، پھر تو آدمی ایسے ماحول کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم شادی شدہ ہو، ابھی جگہ خالی ہے، تم چاہو تو کوشش کر سکتی ہو۔ میں نے اسے چھیڑا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس نوکری اور پھر تم جیسے ساتھیوں کی خدمت کے بعد بہت کم لڑکیاں شادی کا حوصلہ کر پاتی ہیں۔ ساری عمر یوں ہی نئے نئے ساتھیوں کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ زندگی خوشحالی سے بسر کرتی ہیں۔ میں راہ میں ہر رتبے پر کام کرنے والی خوبرو مگر بے کردار لڑکیوں کے بارے میں ایک مدت سے بہت سی کہانیاں سنتا چلا آ رہا تھا، مگر عملی طور پر گیتا کے روپ میں ایسی کوئی عورت پہلی بار مجھے ٹکرائی تھی۔ ہندوؤں کے دھرم کی طرح ان کی زندگی کے ہر شعبے میں جنس کا عمل دخل کچھ زیادہ ہی تھا۔ وہ اس قوت کے قائل تھے یا پھر اسے سب سے سستا ہتھیار سمجھ کر استعمال کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی اس زندگی سے خوش نہیں ہو۔ واپسی کے راستے بند ہو جائیں تو خوشی اور ناخوشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب میں نے ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ سب باتیں مجھے معلوم ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر تلخ ہنسی کے ساتھ بولی۔ یہ بتاؤ کہ کیا مجھے صرف گھاس پر ٹہلانے کے لیے بلایا ہے؟ میں اپنے ساتھ ہوٹل لے گیا تو بعد میں مجھے وہاں کے ملازموں کی عجیب سی نظروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد پرتشویش لہجے میں کہا، یہاں تم بازاروں کا حال نہیں دیکھتے؟ یوں لگتا ہے جیسے سارے جوڑے خوشی
خوشی حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کو جلانے کے لیے گھروں سے باہر نکلے ہوں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہاں کوئی دوسروں کے بارے میں سوچ کر بلا وجہ اپنا وقت برباد نہیں کرتا۔ ہوٹل میں کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے ساتھ کون آیا اور کب واپس چلا گیا۔ یہ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی میں جھجک رہا ہوں۔ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، پھر میرے گھر چلو، وہاں میں اکیلی رہتی ہوں۔ راستے میں کہیں سے کھانے پینے کا سامان خرید لیں گے، پھر جب تک ہمارا جی چاہے وہاں رکے رہنا، پھر اپنے ہوٹل چلے جانا۔ تم کہاں رہتی ہو؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھ لیا۔ میں لندن کے اس حصے میں رہتی ہوں جسے گورے منی انڈیا کہتے ہیں، وہاں ہر طرف گھر کا سا ماحول ملتا ہے۔ یہ ساؤتھ آل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ وہ علاقہ میرا دیکھا بالا تھا اور میرا قیاس تھا کہ وہ ماسٹر رابرٹ ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر گیتا کے سامنے میں انجان بنا رہا۔ گھر کہیں بھی ہو، گھر ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہیں ہم زیادہ آزادی سے ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے۔ تو کیا تم زیادہ دنوں کے لیے یہاں آئے ہوئے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ میں نے جوابی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، سمجھنے سمجھانے والی دوستیاں زیادہ دنوں کے لیے کی جاتی ہیں، ورنہ معاملہ مل بیٹھنے سے زیادہ نہیں چلتا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا کام 2-4 روز میں ختم ہو جائے گا، مگر مجھے اگلی ہدایت تک یہاں رکنا ہے۔ یہ انوکھی بات ہے کہ ہم لوگوں کی لا علمی میں کوئی اتنی مدت کے لیے یہاں آیا ہو۔ ہمیشہ سے ہم ہی آنے والے مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پروگرام طے ہو گیا تھا۔ میرے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی براہ راست کوششوں میں ناکام رہنے کے بعد وہ گھما پھرا کر سوالات کرتی رہی اور میں پہلو بچا کر اسے جوابات دیتا رہا۔ اس نے دوبارہ پیدل گھومتے رہنے کا شکوہ نہیں کیا اور ہم ہائیڈ پارک کی ٹرمپٹائن نامی وسیع جھیل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے کافی دور نکل آئے۔ اس دوران میں وہ سفید فام آدمی بھی میری نظروں میں آ گیا تھا جو بظاہر لا تعلقانہ انداز میں ہمارے اور ویرا کے درمیان آ چکا تھا۔ ویرا ہم سے کافی پیچھے تھی۔ میں نے ان لوگوں سے چھیڑ چھاڑ تو شروع کر دی تھی، مگر مجھے اس کا کوئی تسلی بخش اختتام نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیتا کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی جو ہمارے پاس نہیں تھا۔ پہلی ملاقات کے بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ اپنے بڑوں کو رپورٹ دیتی اور نئی دہلی سے استفسار پر انہیں چند ہی روز میں معلوم ہو جاتا کہ وہاں سے براہ راست کسی آدمی کو لندن نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس انکشاف کے ساتھ ہی میری تلاش شروع ہو جاتی۔ میری شناخت کے لیے گیتا سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اگر ان لوگوں کو کہیں سے میری اصلیت کی بھنک بھی مل جاتی تو وہ قصہ خطرناک روپ دار سکتا تھا۔ میں اکھلی میں سر دے چکا تھا، پھر موصلوں سے ڈرنا بے سود تھا۔ میں نے تن بے تقدیر ہو کر خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر کار گیتا خود ہی تھک کر ہائیڈ پارک سے باہر فٹ پاتھ پر نکل آئی۔ ٹیکسی کی عیاشی برداشت کر سکتے ہو یا بس پکڑنے کی فکر کریں؟ تھوڑی دور چل کر ہم لنکاسٹر گیٹ کے اسٹیشن سے ٹیوب میں بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے تیزی سے ویرا کے بارے میں سوچا۔ اس کی سہولت کے لیے ٹیکسی سے سفر کرنا ہی زیادہ آسان ہوتا۔ وہ اپنے مخصوص حربوں سے کسی بھی ٹیکسی ڈرائیور کو تعاقب کے پرامن اور قانونی مقاصد کا یقین دلا سکتی تھی۔ اس معاملے میں اس کا سفید فام ہونا بھی اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ اگر تم ٹیکسی میں سفر کو عیاشی قرار دیتی ہو تو پھر عیاشی ہی صحیح۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی بازاری لڑکی پر قیمتی زر مبادلہ برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم جیسی فرد شناس لڑکی کو ذرا سی عیاشی کرا دی جائے۔ وہ جو کچھ بھی تھی بنیادی طور پر ایک عورت ہی تھی۔ میری تعریف پر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ کینگٹن روڈ سے ہمیں چند منٹ میں ہی ٹیکسی مل گئی اور ہم ساؤتھ آل کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے لیے گیتا کی ذات ذرا بھی پریشان کن نہیں تھی، لیکن اپنے پیچھے ایک مشتبہ سفید فام کو دیکھ لینے کے بعد میرے ذہن میں رہ کر یہ شبہ سر ابھار رہا تھا کہ کہیں میں کسی جال میں پھنسنے نہ جا رہا ہوں۔ میرے مقابلے میں عام لوگ نہیں تھے۔ ان کا تعلق بھارت کی کسی نہ کسی خفیہ ایجنسی سے تھا۔ ان پر آسانی سے ڈورے ڈالنے کی خوش فہمی میں کوئی بھی جوابی جال میں جکڑا جا سکتا تھا۔ لندن میں گزارے کے لیے روکھے پھیکے ولایتی کھانے اس وقت تک مجبوری نہیں رہے تھے۔ شیعیوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے فاسٹ فوڈ کے بین الاقوامی سلسلوں سے لے کر ہندی اور پاکستانی ہوٹلوں کا ایک وسیع جال پورے لندن میں پھیلا ہوا تھا۔ میری رضامندی پا کر گیتا نے ٹیکسی ڈرائیور کو ساؤتھ آل میں ہی اومینز نامی ریسٹوران کے سامنے روکا اور ہم دونوں اتر گئے۔ ریسٹوران میں داخل ہوتے ہوئے میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے تعاقب میں کون وہاں تک آیا تھا، لیکن پیچھے میدان صاف تھا۔ میں ویرا کے بارے میں سوچتا ہوا مینیو دیکھتا رہا۔ کھانے کے ساتھ گیتا نے اسکاچ اور ریڈ وائن کی چند بوتلیں بھی وہاں سے لیں اور آرڈر پیک ہوتے ہی ہم ٹیکسی میں لوٹ آئے۔ ہندی نژاد بیرے نے سامان ٹیکسی میں پہنچایا اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ ریسٹوران سے چند منٹ کی مسافت پر گیتا کا 2 منزلہ مختصر سا مکان تھا، جس میں سبزے کے نام پر بس پھولوں کے چند گملے ہی لگانے کی گنجائش تھی، اور اس گنجائش
گنجائش کو خاصے کرینے سے استعمال کیا گیا تھا۔ مکان کے گرد کوئی احاطہ وغیرہ نہیں تھا۔ داخلی دروازے کی سیڑھیاں براہ راست فٹ پاتھ پر اتری ہوئی تھی۔ اس علاقے میں بیشتر مکانات اسی طرز کے تھے۔ اندر جا کر مجھے احساس ہوا کہ ایک سنگ دلانہ پیشے سے تعلق رکھتے ہوئے بھی گیتا جمالیاتی ذوق کی مالک تھی۔ نچلی منزل پر کچن کے ساتھ صرف اسٹور اور ڈائننگ روم تھا، جہاں شفاف شیشوں سے لے کر کرسٹل اور چاندی کی ہر آرائشی چیز دمک رہی تھی۔ کچن میں ایک عقبی دروازہ بھی موجود تھا۔ گھر کی اوپری منزل پر مشترکہ باتھ روم کے ساتھ دو مختصر ہر سہولت سے آراستہ خوابگاہیں موجود تھیں، ان سے صفائی ستھرائی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کام کے بعد تمہیں اتنے بڑے پورے گھر کی صفائی کا موقع کیسے مل جاتا ہے؟ میں نے گھر کا مکمل جائزہ لینے کے بعد توصیفی لہجے میں سوال کیا۔ کہیں بھی گرد و غبار کے آثار تک نظر نہیں آ رہے۔ یہاں کے مرطوب اور بارانی موسم میں گرد و غبار کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ ہر کھلی جگہ کو موسم بہار میں خود رو گھاس چھپا لیتی ہے۔ باقی کارکردگی میری ہاؤس میٹ کی ہے۔ میرے دفتر جانے کے بعد وہ ہفتے میں 3 دن آتی ہے اور گھر کے سارے کام کر کے چلی جاتی ہے۔ اپنی خوابگاہ میں گیتا میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور نہایت لطیف پیرائے میں میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ اس کی وہ حرکتیں اس قدر فطری تھیں کہ اس نے خود ہی سمٹ جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میرے جسم کے مخصوص حصوں پر ہاتھ پھیر کر میری جامہ تلاشی لے رہی تھی۔ وہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں ایسے کھیلوں میں عمر گزار کر اتنا پختہ کار ہو چکا تھا کہ فیصلوں کی غلطی کا امکان کم ہی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک میں بالکل نہتا تھا۔ کراچی سے آتشی ہتھیار ساتھ لانے ممکن نہیں تھے۔ لندن آنے کے بعد اس بارے میں کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ البتہ بدری ناتھ کا پتلے پھل اور دوہری دھار والا وہ چاقو میرے داہنے موزے میں موجود تھا، جس کی مدد سے وہ نادرہ کے گھر میں نک کے ایک ہرکارے کا نرخرا کاٹ چکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ کوئی برا وقت آنے پر وہی خنجر میرا بہترین معاون ثابت ہو سکے گا۔ گھر پہنچنے کے بعد میرے ساتھ گیتا کے رویے میں مثبت اور نمایاں تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ میرے ساتھ مٹاس اور پیار کے لہجے میں باتیں کر کے میرے جذبات کو برا انگیختہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف میں نے اس کے ساتھ ایک حد سے تجاوز نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ میری مشکل یہ تھی کہ اس کے سامنے میں کسی خفیہ بھارتی ایجنسی کا ہاکر سنگھ نامی افسر بنا ہوا تھا۔ اسے کسی بھی مرحلے پر میرے مسلمان ہونے کا شبہ بھی ہو جاتا تو وہیں سے کوئی خون ریز تصادم سار ابھار سکتا تھا۔ جبکہ میں اس عورت سے بھیڑنے کا خیال دل سے نکال چکا تھا۔ وہ عورت ذات تھی۔ میں اس سے صرف معلومات اگلوا کر ان سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں وہاں تک پہنچا تھا۔ کچھ فیلیوں کے بہانے میری جامہ تلاشی لینے کے بعد گیتا کو کھانے کا دھیان آ گیا۔ وہ مجھے اپنی خوابگاہ تک محدود رکھنے پر مصر تھی اور وہیں کھانا کھانے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر میں اس کے گھر میں آ جانے کے بعد اسے زیادہ دیر تک اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ میرے ذہن پر اس وقت 2 باتیں ڈنک مار رہی تھیں۔ پہلا، ہائیڈ پارک میں نظر آنے والا مشتبہ سفید فام تھا، اور دوسرا گیتا کے مختصر سے گھر کا عقبی دروازہ، جہاں سے کوئی بھی خاموشی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ وہ کھانا لانے کے بہانے نیچے جا کر اس سفید فام کو پچھلے دروازے سے اندر بلا کر اسے بریف کر دیتی تو میں بے خبری میں کسی بھی وقت اس کا شکار ہو سکتا تھا۔ ان خطرات کو ٹالنے کے لیے میں اس کا ہاتھ بٹانے کے بہانے اوپر سے اتر کر زبردستی کچن میں آ گیا۔ کھانا نکالنے سے پہلے گیتا نے اسکاچ کے 2 تگڑے پیک بنائے تو محض اسے اپنی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے میں نے احتجاج کیا، میں الکوہل کا عادی نہیں ہوں، میرا پیک ذرا ہلکا کر دو۔ وہ شیر ہو گئی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم مجھ سے بھی کم پیو، پتہ نہیں تم کس سروس سے وابستہ ہو کے زندگی کی ساری ہی رنگینیوں سے دور ہو۔ آج میں تمہیں مکمل مرد بنا کر رہوں گی۔ میرا جواب سنے بغیر اس نے بلور کے پیمانوں میں برف کے ڈلے ڈال دیے۔ وہ پیک خالی کرتے ہوئے 4 کرسیوں والی مختصر سی میز پر کھانا سجایا گیا۔ ہم دونوں نے میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے وہ پیک خالی کیے، پھر وائن کی بوتلوں کے کارک کھول کر کھانے کا آغاز کر دیا۔ اسکاچ کے تیز پیک نے میری بھوک چمکانے کے ساتھ ہی چاقو چوبند کر دیا تھا۔ رہی سہی کسر کھانے کے ساتھ لی جانے والی فرانسیسی وائن نے پوری کر دی۔ گیتا نے میز صاف کرنے کے بہانے ایک مرتبہ پھر نیچے رکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس پر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کھانے سے پہلے زیادہ اسکاچ لینے کے باعث میں اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو چکا تھا۔ مجھے سائے کی طرح اپنے سر پر مسلط پا کر وہ کچھ جلائی ہوئی سی نظر آنے لگی۔ وہ شاید میری چلاکی کو نہیں بھانپ سکی تھی، مگر میں اس کے ارادوں سے کسی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ غیر ضروری طور پر خود کو ادھر ادھر مصروف رکھتے ہوئے وہ ایک بار کچن کے عقبی دروازے تک گئی۔ ہضمی قفل کھول کر اس نے اوپر کا بلٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر چند ثانیوں تک باہر جھانکتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ ادھر کوئی گلی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ باڑ میں
میں گری ہوئی خالی جگہ تھی جس پر ضرورت کے مطابق کچن گارڈن بنایا جا سکتا تھا۔ آخر وہ دروازہ بند کر کے لوٹ آئی۔ اس بار اس نے اوپر کا بلٹ نہیں لگایا تھا۔ جو ہی وہ کچن پر آخری نظر ڈال کر واپسی کے ارادے سے مڑی، میں نے اضطراری لہجے میں کہا، اوہ تم دروازے کا بلٹ لگانا بھول گئی ہو۔ یہ کہہ کر میں رضاکارانہ طور پر آگے بڑھا اور وہ کار خیر انجام دے کر اس کے پیچھے لوٹ آیا۔ دوبارہ اوپر پہنچنے تک گیتا کی خوش دلی کافور ہو چکی تھی اور اس کی پیشانی پر چند شکنیں نمودار ہو چکی تھی۔ تم بہت بد ذوق آدمی ہو، اس نے کھڑے کھڑے کہا۔ جب سے یہاں آئے ہو میری سپردگی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ پہلے عورت کی رفاقت کے لیے مرے جا رہے تھے، اب مجھ سے یوں دور دور ہو جیسے مجھے چھوت کی کوئی بیماری ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ عورت کا خیال آتے ہی ایڈز کی دہشت سے میرے جذبات سرد ہو جاتے ہیں۔ میں نے مردہ سی آواز میں کہا، یہ میری بہت بڑی کمزوری ہے جس کے آگے میں بے بس ہوں۔ تو تمہاری دانست میں ایڈز کی مریضہ ہوں۔ وہ پہلی بار میرے اوپر گھرائی۔ میں نے یہ نہیں کہا، یہ میرے ذہن کی ایک گرہ ہے۔ عورت اور ایڈز، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔